الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ موبائل فون شروع سے آخر تک بند رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کروں گا۔ گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع۔ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ و انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراؤں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ آئیے اس والے ثواب کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور میرے پاس جو بھی نیکیاں ہیں نیز حاضرین و ناظرین جو دل کے ارادے کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس جو نیکیاں وہ ہم نے الیاس کو دیں، تو یہ ساری نیکیاں ان پر یا اللہ ہمارے عمل ناقص کے مطابق نہیں، اپنے کرم کے شان مرحمت فرما۔ ہماری طرف سے اس کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری طرف سے نظر فرما۔ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو پہنچا۔ جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز داتا حضور اعلیٰ حضرت امام غزالی صدر شریعہ قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً 10، 11، 12 ربیع الاول شریف کے مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں، اور دنیا میں کئی ممالک کئی مقامات پر
ہم امید کرتے ہیں کہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہوگا. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے جو ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم گناہوں سے توبہ کر لیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ پتہ چلنے کا کوئی ایسا پروپر ذریعہ تو غالباً نہیں ہے کہ جس سے یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے. البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا جائے، اللہ کی رحمت پر امید رکھیں کہ وہ میری توبہ قبول فرمائے گا، لیکن زندگی بھر اس گناہ کے تعلق سے شرمندہ رہے، ڈرتا رہے کہ کہیں اس گناہ کی وجہ سے مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. بزرگان دین کے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ یہاں تک کہ حضرت سیدنا عتبۃ الغلام ایک علاقے سے گزرے، تو ایک مکان کے آگے سے جب گزرے تو آپ کپ کپائے اور بے ہوش ہو کر زمین پر آئے. ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا حضور؟ فرمایا کہ وہ اس مکان سے گزرا تو مجھے یاد آ گیا کہ بچپن میں یہاں میں نے کوئی گناہ کیا تھا، وہ مجھے یاد آ گیا تھا. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ بزرگان دین کی کیفیات ہوتی تھی. تو نہ گناہ کو ہلکا جانے، نہ گناہ کو کم جانے. تو بہرحال یہ کہ جو توبہ کرے وہ مطلب سچی توبہ کرے اور قبول کی امید پر توبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھے کہ اس نے میری توبہ قبول فرما لی ہے، اور اب نئے عزم سے، نئے حوصلے سے نیکیوں میں مشغول ہو اور گناہوں سے بچنے کی بہرحال کوشش جاری رکھے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، ایک عالم سے پوچھا گیا کہ ایک انسان توبہ کرے تو کیا اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوئی ہے؟ فرمایا اس میں حکم تو نہیں دیا جا سکتا، البتہ اس کی علامت ہے اگر اپنے آپ کو آئندہ گناہ سے بچتا دیکھے اور یہ دیکھے کہ دل خوشی سے خالی ہے اور رب تعالیٰ کے سامنے نیک لوگوں سے قریب ہو، بروں سے دور رہے، تھوڑی دنیا کو بہت سمجھے اور آخرت کے عمل کو بہت تھوڑا جانے، اور آخرت کے بڑے عمل کو، بہت بڑے عمل کو بھی تھوڑا جانے، کم جانے. دل ہر وقت اللہ عز و جل کے فرائض میں منہمک رہے، مشغول رہے، زبان کی حفاظت کرے، ہر وقت غور و فکر کرے، جو گناہ کر چکا ہے اس پر غم و غصہ اور شرمندگی محسوس کرے. تو یہ کہنے کہ توبہ کی علامات ہے کہ گناہ معاف ہو گیا، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ بھی یقینی نہیں ہے. اللہ کی رحمت پر امید رکھے، بھروسہ رکھے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، معاف فرما دے گا، لیکن غافل نہ ہو اور یہ طے نہ کر لے اپنے تئیں کہ بس اب یہ معاف ہو چکا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی اللہ الحبیب تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. توبہ دعا اس امید پر تو کرے، بلکہ یہ تو یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے نا کہ میری دعا قبول، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرما لے گا. اچھے گمان کے ساتھ کرے بے شک کہ حدیث قدسی میں بھی آیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. اچھا بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ بھی ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہمیں موصول ہوا ہے، ٹی وی کے ذریعے بیعت کیسے ہو جاتی ہے؟ بیعت کے لیے تو پیر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا ضروری ہوتا ہے
اور مدنی چینل کے ذریعے جو بیعت کروائی جاتی ہے کیا وہ درست ہے؟ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری ہوتا ہے، یہ کہاں سے لیا سائل محترم نے؟ ان کی غلط فہمی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ کیا عورت بھی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہوگی؟ یہ اس کا جواب دے دیں تو میں ان کو جواب دے دیتا ہوں پھر۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا شرط ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ دینا کوئی شرط نہیں ہے۔ ایک دن کا بچہ بھی اپنے ولی یعنی سرپرست کی اجازت سے مرید ہو سکتا ہے، تو اب یہ چھوٹا بچہ ایک دن کا یا دودھ پیتا بچہ یہ پیر کے ہاتھ میں کیسے ہاتھ دے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں بیعت بھی ایک طرح کا ایجاب و قبول ہی ہے، یہ جیسے شادی میں ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ تو جس طرح مطلب دلہن دلہا کی غیر حاضری میں بھی شادی ہو سکتی ہے، جی ہاں، دلہا بھی نہ ہو دلہن بھی نہ ہو، ان دونوں کی غیر حاضری میں بھی نکاح کا طریقہ ہے، وہ طریقہ ہے، ہو سکتا ہے نکاح۔ تو اسی طرح مطلب یہ کہ مرید بننے کے لیے مطلب یہ کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا شرط نہیں ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، بذریعہ قاصد یعنی نمائندہ یا خط مرید ہو سکتا ہے، یعنی لیٹر کے ذریعے بھی مرید ہو سکتا ہے، اس میں ہاتھ میں ہاتھ دینا کہاں پایا گیا؟ ہدایہ میں جو حکم خطاب یعنی مخاطب سے گفتگو کا ہے، وہی حکم کتاب یعنی خط کا بھی ہے۔ یہاں ہدایہ کی عبارت ختم ہوئی، تو معلوم ہوا کہ مرید بننے کے لیے سامنے حاضر ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہونا شرط نہیں۔ بہرحال بیعت غائبانہ بھی کافی ہے، لہذا فون پر کال کر کے یا میسج بھیج کر، انٹرنیٹ کے ذریعے یا مدنی چینل کے ذریعے بھی بیعت کرنا شرعاً درست ہے، کیونکہ جو بھی اس پہ اختلاف کرے گا نا وہ دلیل اس کے ذمہ ہے، وہ دلیل لا ہی نہیں سکتا نا۔ جیسے میں نے عورت کا کہا کہ عورت پھر مرید کیسے ہوگی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ملتا ہے احادیث مبارکہ میں کہ کبھی بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی عورت کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں فرمائی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلبر علی تعریف فرام مکہ المکرمہ۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، مساجد میں با جماعت نماز کے علاوہ دینی محافل کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کے اختتام پر لنگر کی بھی ترکیب ہوتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ اس دوران لوگ مسجد کے آداب کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائیں جس سے دینی محافل کا سلسلہ بھی جاری رہے اور مسجد کا آداب بھی برقرار رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مساجد میں اجتماع ذکر و نعت کرنے میں تو حرج نہیں ہے، جبکہ کوئی اور مانع نہ ہو اور رکاوٹ نہ ہو۔ تو اب رہا یہ کہ کھانا تو ظاہر ہے کہ اجتماع ذکر و نعت کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک لنگر ہے، اور لنگر کے لیے مسجدیں نہیں ہیں کہ مسجدوں کو ہال میرج ہال کی طرح وہ کھانے کھلائے جائیں، بلکہ افطار کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ مسجد کے باہر ہو، اور اگر مسجد میں کرنا ہی پڑ جائے تو بہت احتیاط سے کرے۔ تو جب افطار کا ہی ہے تو پھر کھانا، اور پھر آج کل کے
इन अवाम में लंगर बांटना और थाल चलाना और फिर बोलना कि मस्जिद के आदाब बरकरार रहें, ये तो मतलब कोई 500-700-800 पहले के बुजुर्गान दीन अगर मस्जिद में इस तरह करें तो शायद ऐसा हो जाए, आदाब बरकरार रहें। अब तो मतलब जहालत भी शायद मुतमईन हो गई होगी, अब बढ़ेगी नहीं, लेकिन शायद बढ़ेगी जहालत, ऐसा दौर है नाजुक। तो इसलिए मस्जिद में तो अब खिलाना ही समझ में नहीं आता। हाँ, 1-2 आदमी हो ना जिनको मसाइल पता हो, 2-4 आदमी और 2-4 ईसाई भाई, और वो मस्जिद में बैठकर खा लें आदाब के साथ, शरीयत का लिहाज करते हुए कि न दाना गिराएं मस्जिद के दरी पर, न उसके बर्तन के नीचे की चिकनाट मस्जिद की दरी पर या फर्श पर लगे, न हड्डी रखें मस्जिद के फर्श पर, ना शोरबे का ना पानी का कोई कतरा गिरे मस्जिद की दरी पर। तो ये कोई 2-4 ईसाई भाई हो वो कर सकते हैं जो शरीयत के पाबंद हो, मसाइल जानते हो, मुत्तकी हो। बाकी सब ईसाई भाइयों के बारे में भी कोई मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये मतलब मस्जिद के आदाब का लिहाज करते होंगे। मदनी काफिलों में भी क्या क्या करके आते होंगे खुदा बेहतर जाने। मदनी काफिले वालों को भी चाहिए कि खाना ऐसी जगह खाएं कि जो वो मस्जिद ना हो, खारिज मस्जिद जगह में खाना खाया करें, आईने मस्जिद में नहीं। भले आपकी एहतिकाफ की नीयत है, लेकिन आप कितनी एहतियात करते हो ज़ाहिर है कि अंदाजा है। ठीक है, जो एहतियात करते हैं वो मुस्तस्ना है, लेकिन मैं एक जनरल बात करता हूँ कि एहतियात का दौर जो है ना वो मज़ारों में और गारों में चला गया। अब अवाम में एहतियातों का दौर ना रहा, अब बहुत दुश्वार हो गया है। लाखों में वो एहतियात करता हो तो करता हो, यूँ कहने में हर्ज नहीं है। तो इसलिए वो खारिज है मस्जिद। महफिल हो, इज्तिमा, जिक्र नात हो, बड़ी रात हो, कुछ भी हो, खाना खिलाना है तो मस्जिद है बाहर, क्योंकि अवाम में एहतियात बहुत मुश्किल है। ये खाना गिराएंगे, दाने गिराएंगे, चीखेंगे, लाओ थाला लाओ, गरम निकालो, बोटियां दो, आलू डालो, ये करते रहेंगे। और आप भी फिर आप हैं, बगैर माइक के आप माइक बने हुए होंगे। तो इसलिए मतलब ये मेरी पूरी दावत इस्लामी ने पूरी उम्मत को ये दरख्वास्त है कि मस्जिद में खाने पीने की तरकीब, भले हफ्तावार इज्तिमा हो, दावत इस्लामी का हो, चाहे फैज़ान मदीना में ऐसा होता हो तो भी गलत हो रहा है, अगर होता है तो, अब भी होता है तो, मस्जिद में नहीं। मस्जिद ये मैरिज हॉल नहीं है, ये हमारे वो खाने पीने के लिए नहीं बनाई गई, मस्जिद इबादत के लिए बनाई गई है। नमाज सलाह, नमाज के लिए। और जो हम इस वक्त बैठे ना, जो सुन्नतें और ये आदाब सीख रहे हैं, ये इबादत है। मस्जिद में ये हो सकता है, ये खाना बहुत दुश्वार बात है। अगरचे जायज़ है एतिकाफ करने की, जो एतिकाफ की नीयत हो उसके लिए, लेकिन मिलजुल कर बहुत मुश्किल है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। पापा ये भी होता है कि इस तरह के जैसे मदनी फूल बयान हुए तो बच निकलने का रास्ता निकालने के लिए ये कह दिया जाता है या अपना जहन बना लिया जाता है कि मैं तो एहतियात करने वाला हूँ। इसकी कसौटी कैसे हो कि मैं एहतियात करने वाला हूँ? देखिए, अब जो वाकई एहतियात करता हो और एहतियात करने में कामयाब हो तो जायज़ तो है, लेकिन वही कि जब ये सारे मिलके खाएंगे ना तो ये सारे मोहतातीन होते ना तो कुत्तों की तरह झपटते नहीं। जिस तरह ये झपटते ना लंगरों में, इसका तमाशा किसने नहीं देखा होता। बल्कि आजकल तो शादियों की दावतों में ये झपटते हैं, कुत्ते भी इस तरह नहीं झपटते जिस तरह ये झपटते हैं, 2 टांग वाले। इतना माहौल गरीब और अजीब हो गया, हिर्स बिल्कुल हमारे रूए में घुस गई है। हालांकि खाना सबको मिलता है, शादी तो शादी आदमी अपना वक़ार रखे, अगर नहीं जाएगा तो खाना खुद उसके बाद आ जाएगा। यानी अब ऐसा दौर आ गया, हमारे दौर में ऐसा नहीं था। जब मैं आता जाता था और मतलब जवानी थी हमारी, तो उस वक्त तो इस तरह के माहौल नहीं था। अब जो ये बाज़ औक़ात दिखाते हैं क्लिप्स वगैरह, तो ऐसा माहौल नहीं था, या हो तो मुझे पता नहीं था। वो तो हम जाकर बैठते थे, खाना खुद ये लेकर आते थे। बाबा वो अंदाज वो था ना कि दस्तरखान लगता था और जो दोस्त यार खानदान वाले होते थे वो मतलब कि किचन से डिशें और वो भर भर के दे देते थे। उनको चाहिए होता था तो वो डिश उठा देते थे और वो भर कर आ जाता था। अब वो तो बंद हो गया ना बाबा, बिल्कुल अजीब। अब असल में लोगों को दावत दे दी गई है कि आप जाओ खुद ही खाने पर टूटो। अब वो खाने पर खुद ही जाते हैं। अब इनको जो खाना निकालना है उनका जो अंदाज है वो निकालते हैं।
پہلے جو آپ جس دور کی بات کر رہے ہیں وہاں اس میں تو بوفے سسٹم کسی نے نام بھی نہیں سنا تھا، پتہ نہیں یہ نام بھی ایجاد ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، بیٹھ کر ہی لوگ کھاتے تھے نا۔ میرے ولیمے میں تو ہم نے دریوں پر ہی کیا تھا، لیکن میں اس وقت دعوت اسلامی نہیں تھی کہ جو میرے لاکھوں خریدار ہوں، دعوت اسلامی تو نہیں تھی، ٹیبل کرسیاں تشریف لے آئی تھی لیکن میں فیور میں نہیں تھا، تو خرچہ بھی تو بچتا ہے نا اس دریوں پہ، ہال میں بھی خرچہ ہوتا ہے، غریب آدمی بیچارہ قرضے لے، سود پر لے، کیا کرے، پھر وہ زندگی بھر وہ لٹکا رہے ہوا میں اندر لٹکتا رہے۔ ہم لوگ دریوں پہ محلے پڑوسی کے نیچے جو کچھ بڑا سا روم تھا اس میں کیا تھا کھانا میرے ولیمے کا۔ تو اب بتائیے میرے مہمان کتنے ہوں گے اس وقت؟ اب ماشاءاللہ دعوت اسلامی یہ زندہ باد ہے، الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ کہ دعوت اسلامی میں ہوں یا نہ ہوں، آپ شریعت میں تو، اسلام میں تو ہے نا، شریعت میں تو ہے نا، آپ لاگو پڑے گی نا جو مسلمان ہے اس پر، تو شریعت کا لحاظ رکھنا چاہیے ہر ایک کو۔ پاپا میں ابھی دعوت میں گیا تھا تو قریبی کوئی شخص بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی چیز طلب کی نا کسی سے کہ یار یہ دیکھیں وہ کھانے کی کوئی چیز، تو وہ گیا، اس نے دیکھا، اس کو بولا نہیں یہ ختم ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے نے گیا اور وہ بہت ساری وہ چیز اٹھا کے لے آیا۔ اس نے کہا میں تو پورا ٹیبل دیکھ کے آیا ہوں، کچھ بھی نہیں رکھا ہوا وہاں پر۔ تو اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایک ساتھ اتنا سارا جمع کر لیتے ہیں پھر کھاتے ہیں نہیں۔ اب یہ سارا ٹیبلوں پہ بالکل صاف ستھرا ایسے رکھا ہوا تھا اور انہوں نے ایسے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ چلے گئے تھے چھوڑ کے ایسے ہی۔ کیا کیا جائے یار، بہت یار تب مزہ نہیں آتا اور دل جلتا ہے کہ تب ان کو پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی۔ اب ایک دو آدمی کرے نا تو آدمی بولے ان کو سمجھائیں، تو لاٹ کے لاٹ یہی کر رہے ہیں۔ کوئی اکا دکا بیچارہ اگر کوئی اس طرح کا ذہن رکھتا ہے شرافت کا، تو اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے نا، یہ تو بیوقوف آدمی ہے، بھوکا مرے گا، یوں سمجھتے ہوں گے۔ یعنی آئینے میں ان کو اپنی شکل نظر آتی ہوگی نا بیوقوفوں کو، جو اس کو شریف آدمی کو بیوقوف سمجھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ امت پر رحم فرمائے۔ باپا بات چلیے تو یہ لنگر اور نیاز جب تقسیم ہوتا ہے تو لینے کا جو انداز ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اس حوالے سے کوئی مدنی پھول دے دیں کہ یہ لنگر یا نیاز لینا کیسے چاہیے؟ بانٹنا کیسے چاہیے؟ جس طرح بانٹتے ہیں نا، یہ جلوس میں تو بانٹتے نہیں ہیں، پھینکتے ہیں، اور زمینوں پہ آتا ہے، جلوس میں بھی پھینکتے ہیں۔ اور یہ مینا عرفات شریف، مزدلفہ شریف میں بھی حج کے سیزن میں یہ وہ نیاز نہیں بولتے، وہاں سبیل بولتے ہیں۔ اب وہ سبیل شاید اس کا مخفف کر دیتے ہوں گے فی سبیل اللہ کا میرے خیال میں، تو اللہ کی راہ میں وہ دیتے ہیں، کار ثواب ہے اگر وہ دیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن وہ بھی پھینک رہے ہوتے ہیں، وہ بھی پھینک رہے ہوتے ہیں، یہ بھی پھینک رہے ہوتے ہیں، سب آج کل تو پھینکم پھینک کا دور ہے، باتیں بھی پھینک رہے ہوتے ہیں، گپے مارتے ہیں، اس کو بھی پھینکنا ہی بولتے ہیں نا، تو بہت بری حالت ہے۔ تو بانٹنے والوں کو چاہیے کہ شرافت سے بانٹے، اہتمام سے بانٹے اور احترام سے بانٹے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن تشریف فرما تھے، کچھ خادمین بھی حاضر تھے کہ آپ چارپائی پر تشریف فرما تھے یا اپنے کوئی تخت پر لکڑی کے، تو کسی نے آ کر کوئی شیرینی، کوئی سویٹ ڈش یا سویٹ چیز کوئی دی آ کر کہ حضور غوث پاک کی آپ فاتحہ پڑھ دیجئے، تو غوث پاک کی آپ نے فاتحہ پڑھی، اب یہ نیاز ہو گیا، تو یہ وہ صاحب کو دے دیا، وہ صاحب اب حاضرین میں تقسیم کر رہے تھے، تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اچانک اپنے تخت سے، اپنی بیٹھک سے اتر آئے، زمین پر تشریف لے آئے اور اکڑوں بیٹھ گئے۔ یہ اکڑوں میں بھی شاید سب نہیں سمجھتے ہوں گے، میں یہ پریکٹیکل کر کے بھی نہیں دکھا سکتا، تو بہرحال اکڑوں بیٹھ گئے، انہیں دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنے کو اکڑوں بیٹھنا بولتے ہیں۔ اکڑوں بیٹھ کر زبان کی نوک سے کچھ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، پھر تخت پر آ کر بیٹھ گئے۔ حاضرین کو تعجب ہو گئی، کیا کیا انہوں نے؟ پھر میرے آقا اعلی حضرت نے فرمایا کہ غوث پاک کی نیاز بانٹنے والے کی بے احتیاطی کے سبب یا بے خیالی میں
اس کا ایک ذرہ زمین پر تشریف لایا تھا تو میں نوک کے زبان سے اس کو اٹھا رہا تھا. جب غوث پاک کی نیاز کا یہ احترام تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیاز کا کیسا ہونا چاہیے احترام. پھینک رہے ہیں داڑ لوٹ مار اور زمین پہ گر رہا ہے, پاؤں میں کچلا جا رہا ہے. ہزاروں لاکھوں روپے کا یہ جو کھانا اور مطلب حلوہ اور چاکلیٹیں اور فروٹ, یہ آپ کو شاید جلوسوں میں بڑا جلوس جو نکلتا ہے باب المدینہ میں روڈوں پر, ہزاروں روپیے, میں اندازہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بعید نہیں ہے, پامال ہوتا ہو تو اتنا پامال ہوتا ہے. بعض تو پوڑے ایسے ہوتے ہوں گے کہ پوڑا مارا زور سے پھینکا, کیچ کیا تو ٹکرا کے پھٹ جاتے ہوں گے, پھر یہ اڑ جاتا ہوگا. تو اس میں چاول ہوتے ہیں, میٹھے چاول ہوتے ہیں, چنے ہوتے ہیں نا, مختلف اشیاء ہوتی ہیں, کیلے پھینکتے ہیں, موسمبیاں پھینکتے ہیں. یہ لٹانے والوں کو شاید مزہ آتا ہوگا, ان کو ایک شغل ملتا ہے. تو ایسی بھیڑ میں تو کیا کہا جائے, وہ جو لینے جا رہا ہے, خیر قصور تو نہیں ہے اس کا, بھلے لے, لیکن شریعت کی روح سے تو غلط نہیں ہے یہ اس کو لینا اگر کوئی لنگر دے رہا ہے تو. لیکن جو باوقار ہوگا نا, باوقار اور یعنی کہ معزز شخص, وہ اس طرح کی بھیڑ میں گھسے گا نہیں. البتہ علماء آپ کو نہیں نظر آئیں گے اس میں, اور جو بھی یعنی کہ صاحب تقوی اور بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا, نیک بندے, وہ اس طرح نہیں گھستے. اس میں ہوتے بھی عام طور پہ وہ اللہ گلہ کرنے کے جو یعنی کہ وہ ہوتے ہیں نا تجربہ کار, تو وہ چیخم چاخ کر کے وہ گھسے ہوئے ہوتے ہیں, وہ لوٹ مارنے کی ہوتی ہے. اب یہ کہ کیا غیر مسلم یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو جائے گا, یا کوئی بے نمازی کہیں دوسرے ملک سے آیا, اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ انداز پہلی بار دیکھا ہو, تو کیا وہ نمازی بن جائے گا؟ ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیا انداز ہے. مجھے تو ایک یادگار انداز وہ سری لنکا کا 79 میں جو دیکھا تھا, پتہ نہیں وہاں بھی ہمارے اثرات پہنچ گئے ہو تو کہہ نہیں سکتے. ایک عرس شریف میں کوئی بزرگ ہیں, ان کے عرس کا بزرگ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے, وہ کہیں ہم گئے تھے, وہاں کے مقامی اسلامی بھائی لے گئے تھے مجھے. اس وقت اسلامی بھائی کی اصطلاح نہیں تھی, دعوت اسلامی بھی نہیں تھی, تو وہاں وہ نیاز کو کندری بولتے تھے. تو وہ کندری کی مطلب ترکیب تھی, اور اچھی خاصی مطلب نفری تھی وہاں, یہ کہہ سکتے ہیں, بہت پبلک تھی. اب وہ تھال جو تقسیم ہوئے, میں نے جو دیکھا مجھے یقین نہیں آ رہا, مگر یوں بھی ہے کہ خواب بھی نہیں تھا, بیداری میں دیکھا تھا. یہ پبلک پر بالکل سناٹا, اور تھال آ کر رکھے جا رہے ہیں. کسی کی مجال ہے کہ وہ اس کو ہاتھ لگائے تھال کو, اور پوری مرغی بیچ میں رکھی ہوئی تھی اس کے تھال میں, اور اطراف میں اور جو بھی نعمتیں تھیں وہ غذا. لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کو مطلب کسی نے اس میں دانہ اٹھایا ہو, نہ کسی نے کہا مجھے دو, میں نے نہیں دیکھا. پتہ نہیں یہ لوگ کون سے تھے, انسان تھے, کیا تھے, تو یہ کچھ بھی نہیں بولتے تھے. پھر جب یہ سب کو تقسیم ہو گئے تھال, ان سینکڑوں یا ہزاروں افراد کو, اب پتہ نہیں کوئی ان کو انڈیکیٹ ہوا ہوگا, اشارہ ملا ہوگا کہ اب شروع کرو. یہ سب نے شروع کیا, تو وہ مرغی کو اٹھایا اور اس کو سارے پیس کیے. یہ نہیں کہ ایک نے وہ اپنے سرکا لیا, کسی نے وہ ٹکڑے کیے, اور یوں سب نے مل کر یار اطمینان سے کھایا. مجھے تو تعجب ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا میری یار, کہ غیر مسلموں کے اکثریتی ملک میں 15% مسلمان بتائے جاتے تھے اس وقت وہاں, کہ 15% ہے, 85% غیر مسلم ہے. تو وہ تو ہمارا حسن زن ہے کہ مسلمان ہوں گے, لیکن گھس گئے ہوں گے, کافر بھی تو کچھ کہہ نہیں سکتے کھانے پینے کے لیے. تو یوں مطلب ایک وہاں کا حال اور ایک ہم ترقی یافتہ لوگوں کا حال ہے کہ جو مطلب سامنے آپ کے. تو اللہ کرے کہ یہ لنگر لٹانے والے لنگر بانٹنے والے بن جائیں احترام کے ساتھ. مگر یہ بیچارے کہاں اپنے کو سنتے ہوں گے, یہ کدھر ہوں گے پتہ نہیں. اس وقت چراغاں ہو رہا ہوگا اور نظارے ہو رہے ہوں گے وہاں. جس سے ہو سکے وہ ان کو انفرادی طور پر بھی سمجھائے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.
तर्जमा है कंजुल ईमान, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। तो अपनी अपनी पर्सनल सोर्स आप इस्तेमाल करें, जहाँ जहाँ ऐसा होता है, जिन जिनको आप जानते हैं उनको मोहब्बत से समझाएं कि इस तरह नहीं बल्कि इस तरह करें। नहीं, बात ये भी देखा है मैंने कि ये मतलब यूँ चीज़ें ला कर, जब हम जुलूस में होते थे ना, तो जुलूस में ला कर यूँ बांटते भी होते थे, हम तक भी आते थे देने के लिए, देते थे। तो ये अच्छा अंदाज है। अब ये भी होता होगा कि ये ट्रक आया हुआ होता होगा और वो लिटा भी रहे होंगे और बोलते होंगे जाओ जुलूस के जो अंदर खड़े हुए ये लोग, इनको भी दिया हो, ये भी होता होगा, खुदा बेहतर जाने। अब ये लोग बेचारे सब सवाब अजीम कमाने के लिए निकलते हैं, होंगे, उम्मीद है। नीयत तो यही होती होगी कि सवाब का काम है, तो कोई शक नहीं, लंगर खिलाना सवाब का काम है। लेकिन ये जो अंदाज है ना बर्बादी वाला, ज़ाया बहुत होता है अनाज, इसका क़यामत के दिन कैसे होगा हिसाब किताब, कौन देगा? बापा ये मनाजिर भी देखे हैं कि जो जिस तरह आप फरमा रहे हैं वो शरीफ आदमी है, वो घुसेगा नहीं इस तरह की भीड़ में। तो अब वो अगर अलग थलग खड़ा हुआ है कि भीड़ में कैसे घुसूं और क्या करूं, तो उसी पे एक तरस खा के कोई बाकायदा बांटने वाला भी उसको दे गया कि यार ये अलग खड़ा है, इसी को ही दे दें बच्चों ये को भी दे दें। मुमकिन है कि दे जाते होंगे, अलग थलग जो खड़ा होता हो उसको भी। और नसीब, यानी कि जहाँ तक नसीब का ताल्लुक है ना, वो दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इसकी हिकायत तो मलफूजा शरीफ इतनी मदीना मदीना है, अल्लाह अल्लाह। वो बांग्लादेश का वाक़या है कि आला हज़रत फरमाते हैं कि बांग्लादेश के किसी कोई साहिब हैसियत आदमी था, मालदार आदमी था, वो खाना खाते हुए इसके नाक में एक दाना चढ़ गया। अब बेचारे को बड़ी तकलीफ, बड़ा इलाज करवाया उसने, दाना निकले ही नहीं। खैर अब इसी बेचारा हालत में उसने कुछ अरसे के बाद वो कस्दे मदीना किया, अज़्म मदीना किया। तो ये हज पर आया, मदीने पहुंचा और मदीने शरीफ में उसको कहीं बैठा होगा तो वहां एकदम जोरदार छींक आई उसको। जब छींक आई तो वही दाना निकल पड़ा और एक कबूतर आया, उसने उसको कबूल कर लिया, ने उसको खा लिया उस कबूतर ने। तो आला हज़रत फरमाते हैं देखो इसकी रोजी, इसकी दाना, कबूतर की किस्मत का ये किस तरह संभाल के बंगाली लाया और इसको खिला कर गया। तो अपनी किस्मत का जो है ना वो हाथ में से, बोलते कोई छीन लेगा, हाथ में से छीन सकता है, मुकद्दर का कोई नहीं छीन सकता। तो हसद करने वालों को भी ये बड़ा दर्स है कि तुम हाथ में छीन सकते हो, किसी को कोई नेमत मिल गई है, दौलत मिल गई है, कोई मालदार है, जलते रहोगे तो खुद ही जल मरोगे, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसलिए हसद बुरी चीज़ है, तुम्हारी नेकियां जला सकती है, तुमको कोई दिला नहीं सकती। कि हदीस पाक में कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को। अल्लाह हमको हसद से महफूज फरमाए। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक बहुत प्यारा कौल है, फरमाते हैं कि हसद अल्लाह ताला ने इससे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाक रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमें गौर करना चाहिए। हम भी समझते होंगे हम बहुत नेक आदमी हैं, हम किसी के से हसद नहीं करते, लेकिन ये ऐसा अंदर छुपा हुआ मरज है। गौर करने की आदत पड़ेगी ना, तुम्हें एहसास होगा यार लगता है कि ये उससे मुझे ये क्यों चिढ़ हो रही है, क्यों यूँ हो रहा है, यूँ यार ये हसद है। ये साहिब नेमत है, मालदार है या आवाज़ अच्छी है तो इसलिए वो यूँ दिल जल रहा है इस पर कि ये इसकी आवाज़ बैठ जाए, इसको खांसी हो जाए, इसको नज़ला हो जाए, बड़ी रात को ये पढ़ ना सके तो मेरे को मौका मिल जाए। ये हो सकता है नात ख़्वाह में इस तरह का हसद, कारी साहिबान का इस तरह का हसद, फिर तलबा में इस तरह का हसद होता होगा कि बस यार ये जब देखो ये अव्वल पोजीशन लेता है और बस यार ये पीछे रह जाए तो अच्छा। बाकी अपने को हसद नहीं है, तो हसद नहीं है तो ये हसद तो है कि जल रहे हो कि पीछे हो जाए। हसद यही है कि किसी की नेमत उससे छिन जाए, उससे उसकी नेमत जो है वो छिन जाए, छीन ली जाए, ज़ाया हो जाए उसकी नेमत उससे। ये हसद की तारीफ है। एक तारीफ में ये भी है कि उससे छिन कर, उससे जवाल लगे, उससे निकल कर मुझ में आ जाए। आला हज़रत ने इतना ही लिखा है कि किसी की नेमत के जवाल का, उसमें कमी आने का या उसके ज़ाया होने का, यानी कि
वो जो जज्बा है ये हसद है कि ये तमन्ना करे कि उसकी नेमत उससे जाती रहे, ये हसद है। हाँ, इसमें भी ये है कि वो नेमत इसलिए जाती रहे कि वो वाकई यानी कि शरान ये हो कि अगर वो जब तक उसके पास नेमत है ना, ये बहुत शरीर है, ये बदमाशी करता है, ये मालदार है, तो ये मालदार पुलिसों को पैसे खिला खिला कर जुल्म करवाता है, ये कंगाल हो जाए, तो ये हसद बुरी नहीं है, ये अच्छी हसद है। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है ऐसी तमन्ना करना कि ये यूं मतलब इसके बाद दौलत जाती है कि इस दौलत से ये गुनाह कर रहा है, ये गुनाह से बाज आए और लोग इसके जुल्म से, इसके शर से महफूज हों। लेकिन आम तौर पे जो ज़हीन होता है या इस तरह अच्छा नाथवान होता है, उससे जो चिढ़ना है ना, उसमें ये नहीं हो, तसव्वुर शायद बनता नहीं है कि इससे क्या नुकसान है तुझे, कि क्या उम्मत को नुकसान पहुंचा रहा है जो तमन्ना कर रहा है कि इसकी आवाज़ बैठ जाए, फिर मेरी बारी आए जल्दी, और इसको खांसी उठे नाक में, शायद उसको लुत्फ आता होगा कि अच्छा हुआ। माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, इन जज्बात से तौबा कीजिए और बिल्कुल इससे बचिए। ये अल्लाह की तक़सीम है, जिसको जो दे, ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। निसार तेरी चहल पहल पर हजार बीते रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये बापा आला हज़रत लिखते हैं कि फिर हसद किया, ये फ़कीर में आला हज़रत ने आजिज़ी फरमाई, फ़कीर में लाखों ऐब हैं मगर मेरे रब ने मुझे हसद से बिल्कुल पाक रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने से जिसे बेहतर पाया, आला हज़रत लिखते हैं कि अपने से जिससे ज़्यादा पाया, अगर दुनिया के मालो मनाल में ज़्यादा है, कल्ब ने अंदर से उसे हकीर जाना। फिर हसद क्या हकारत पर, सवाल निशानियां, फिर हसद क्या हकारत पर। और अगर दीनी शर्फ और फजीलत में ज़्यादा है, इसकी दस्त बोसी और कदम बोसी को अपना फ़ख्र जाना। फिर हसद किया अपने मौज़म बाबरकत पर। ये दो आला हज़रत ने बड़े खूबसूरत यहाँ वजह बयान की कि मतलब अगर वो माल में ज़्यादा है तो फिर हसद, हकारत वाली चीज़ पर हसद कैसी। उसके बाद जो चीज़ है वो हकीर, आला हज़रत ने अपनी नज़र से जो इरशाद फरमाया, वाह, तो हकारत वाली चीज़ पर हसद कैसे गए। उसके बाद कोई चीज़ है तो वो मेरे नज़र तो हकारत वाली चीज़ है। और अगर वो दीनी मनसब में अफजल है और इज़्ज़त वाला है तो मैंने उसकी दस्तबोसी की, कदम बोसी को, मतलब दस्तबोसी कदम बोसी को ना फ़ख्र जाना। फिर हसद क्या अपने मौज़म बाबरकत पर। यानी मिसाल के तौर पर कोई पीर से भी हसद करेगा, कोई मुरीद ऐसा कैसे होगा जो पीर से हसद करे। अल्लाह ताला जितना पीर को बुलंदी अता फरमाएगा तो मुरीद को तो और उससे खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर का और नाम चल रहा है। या जिससे भी उसको अकीदत और मोहब्बत होगी, इस तरह की मौज़म दीनी होगा। और जिसको माल और मनाल से, उन चीज़ों से नफरत होगी, अगर लाख वो देख ले माल और मनाल वाला इस तरह का कोई शख्स, तो उससे भी उसको हसद नहीं होगी कि उसके दिल में इसकी चाहत ही नहीं है। तो आला हज़रत ने जो हसद की अपनी जो वजूहात ही बयान की कि अल्लाह ने जो मुझे हसद से पाक रखा है, तो इसकी दो वजूहात आला हज़रत ने खुद बयान फरमाई। माशाअल्लाह, क्या बात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। और फिर बाबा आला हज़रत ने लिखा है कि हसद होती है, हसद शोहरत तलबी से पैदा होता है। ये आला हज़रत ने लिखा है। हसद मशहूर होने के जज्बे जिसको होता है ना, मैं मशहूर हो जाऊं, बस मुझे शोहरत मिल जाए, तो ये एक हसद का सबब है। और मेरे रब्बे करीम के वजह करीम के लिए हम्द है कि मैंने कभी इसके लिए ख्वाहिश ना की, सुभान अल्लाह, बल्कि हमेशा इससे नुफूर और गोशा नशीनी का दिल दादा रहा। वाह, जलसों और अंजुमनों के दौरों से दूर रहना इन्हीं दो वजह पर था। क्या बात है। फिर आला हज़रत ने फिर भी शोहरत कैसी मिली यार, अल्लाह ने कैसा इन पर करम फरमाया है। अल्लाह अल्लाह। बापा इससे एक ये मदनी फूल भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए,
چراغ احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. سبحان اللہ. رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا ہے بدرگاہ خدا عطار عاشق کی دعا. تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. پاپا ماشاءاللہ ٹنڈو آدم کے عاشقان رسول بھی جمع ہیں اور قائد آباد ماشاءاللہ کے بھی اسلامی بھائی الحمدللہ آج ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل ہے. قائد آباد والوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ. انہوں نے بھی ماشاءاللہ قائد آباد والوں نے بھی اچھی یعنی کہ اچھا بہت کثیر اجتماع ہے جی. لیکن ٹنڈو آدم اس سے ہے نا بڑا لگتا ہے کہ نہیں. پاپا انہوں نے وہ ٹنڈو آدم ہے خالی پٹی لگا دی ہے. ٹنڈو ذرا آدم دکھانا بھائی میں ذرا ٹنڈو آدم ایک پوچھتے ہیں ان سے پاپا. ٹنڈو آدم میں اتنا تو کام نہیں تھا پہلے. یہ ٹنڈو آدم ہے بھائی ذرا ہاتھ اٹھائیے گا. آپ لوگ ٹنڈو آدم میں بابا یہ کہہ رہے ہم ٹنڈو آدم میں. اوہو یعنی حیرت بالا حیرت. تو خالی آج کے لیے زور لگایا ہے یا اس کا مطلب ہے کہ یہاں جمع کر سکتے ہیں یہ لوگ تو مدنی قافلے کا کو جمع نہیں کرتے اتنے مدنی اس میں سے تو سینکڑوں مدنی قافلے بن سکتے ہیں. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا. قائد آباد والے بھی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ان کو بھی اپنا مطلب ہے کہ وہ ٹنڈو آدم تو ویسے بھی کئی بار میں خود گیا ہوں اور وہاں کی مکی مسجد میں اجتماع ہوتا تھا ان دنوں جاتا تھا میں. یہ وہاں یہ خوشاب حال میں تھا کہ وہاں میں نے یہ کہہ سکتا ہوں کہ 5-5 7 نمازیوں میں بیان کیا ہے میں نے. ہاں زور کی نماز میرے پہلے تو ان مختلف نمازوں میں بیانات ہوتے تھے کہ زور میں چلے گئے کہیں عصر میں چلے گئے تو زور کے بعد بیان ہوا تو کیا 5-7 بڈھے بڈھے بیٹھے کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے ہوتا مطلب تھوڑوں میں بیان کیا وہاں یعنی اتنا مطلب میں نے پرانا مجھے حیرت ہو رہی ہے اتنے جمع کر لیتے لوگ ماشاءاللہ. باپا ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی اجتماعی طور پر ایک تعداد موجود ہے جو اس وقت نیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ آ چکی. یہ 5-7 اندازے سے بول رہا ہوں 10-12 ہوتے ہوں گے تھوڑے بھی ہوتے تھے. مکی مسجد میں تو بڑا اجتماع ہو جاتا تھا پھر رات کو جہاں جگہ جا کر میں دعوت دیتا تھا کہ آؤ میں آیا ہوں مجھے سنو آ کر مکی مسجد کیا کریں اب یار کہ میں رات کو بیان کروں گا رکت ہوں گے دعا بھی ہوگی. آپ تو شروع میں تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ اعلانات بھی مجھے کرنے پڑتے تھے اور بہت کچھ مجھے کرنا پڑتا تھا جو کبھی لوگ ٹوکتے بھی تھے کہ یار تم یہ کیا کرتے کیا کروں یار. بعض اوقات دوسرا اگر مائک پکڑتا تھا تو بعض اوقات کچھ کا کچھ بول دے یہ بھی خطرہ ہوتا تھا.
تو خیر وہ دن بھی گزر گئے الحمدللہ. اب تو یہ پکا کے دے دیا ہے یار آپ لوگوں بھائی، کو. کاش کھانا کھاؤ کھانے والا چاہیے. دعا کرے کھانا آ جائے بابا. وہ دور تھا یار ہمارا الحمدللہ. باقی لیکن ٹنڈو آدم والے بہرحال بہت محبت کرتے تھے مجھ سے, بڑی خدمت کرتے تھے اور بہت بہت خدمت کرتے تھے بیچارے. مطلب بہت دیوانگی تھی ٹنڈو آدم میں الحمدللہ. لیکن ذرا نفری کم تھی. اب پتہ نہیں وہ ہوں گے یا وہ آگے پیچھے ہوں گے. بھائی ٹنڈو آدم ابھی اجتماع میں ایسے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے باپا کی آمد وہ 5 7 10 12 50 اسلام بھائی والی دیکھی ہو. کوئی اگر ایسے پرانے اسلامی بھائی ہوں ان دنوں کے تو اگر وہ اٹھ جائیں گے تو ہم ان کی زیارت کر لیں گے کہ بھائی یہ اٹھے بھائی. ایک تو یہ آگے غالب بھائی انوار بھائی ہیں شاید. ہاں انوار بھائی یہ تو ہمارے کیمرہ مین ٹنڈو آدم کے تھوڑا اس یہ وقت جیپ ہٹا کر کیمرے سے امیر فوکس دعوت کریں. اسلامی ہوتے تھے. امیر تھے, نگران تھے. یہ بھی ماشاءاللہ بیچارے سب بوڑھے بوڑھے ہو گئے, بزرگ ہو تو گئے. بابا یہ اتنے پرانے اسلامی بھائی بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ذرا کیمرہ مین روکے ان کو. یہ اتنے پرانے اسلامی بھائی بھی کھڑے ہوئے ہیں جو باپا کو اس وقت سے دیکھ رہے ہیں, مگر یہ کیوں یہ ایسے نہیں, ان میں بس اکا دکا ہی ہوگا جو پرانا ٹنڈو آدم کی گلیوں میں گھومتے تھے. یہ انوار بھائی ہیں. جی بابا. ہاں انوار بھائی نگران ہوتے تھے, کالی داڑھی تھی اس وقت, جوان تھے. یہ بھی اٹھے ہوئے ہیں. ہاں یہ اب یہ کیوں بابا یہ انوار بھائی جیسے نظر آ رہے ہیں, یہ کچھ اور نظر آ رہے ہیں. انوار بھائی ہے نا کہ وہ نگران تھے یا امیر تھے, پتہ نہیں امیر بولتے تھے. تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ ایکٹیو پرسن تھے. باقی خالی بیان سنتے ہوں گے آ کر, ایسے ہوں گے. تو امام ابھی نہیں باندھا انہوں نے, مرضی ان کی, ہو سکتا ہے آج باندھ لیں, ہو سکتا ہے آج تبدیل ہو جائیں. جی آپ جو کھڑے ہوئے ہیں ان سے انہی سے عرض کیا جا رہا ہے. ان کو پتہ, ان کو بھی یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ آج باپا میرے سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. اور کیمرہ مین بھی تعاون نہیں کر رہے, دیکھیں ہٹا رہے ہیں بار بار. وہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں ان کو کیمرہ مین دکھائی نہیں رہے. یہ اب انہوں نے شاید کنفرم کیا کہ مجھے بول رہے ہیں. جی آپ ہی سے میں باپا. نے جا کے اگر یہ آتے جاتے ہوں تو براہ راست بھی بولا ہوگا. اب تو چینل کے ذریعے تو پتا نہیں. آپ بھی ہمت کیجئے, سرکار کے سنت اپنے سر پر جشن ولادت کے موقع پر آپ سجا لیجئے. پاپا سندھی میں اگر آپ ان کو دعوت دیں گے تو کیسے دیں گے؟ ضروری نہیں کہ سندھی ہوں, ضروری نہیں ہے, پھر بھی اردو اسپیکنگ بہت ہے ٹنڈو آدم میں, کچھ کہا نہیں جا سکتا. ان کے زلفیں بھی ہیں شاید ان کی. یہ اسٹائل تو سندھی مانو والا ہے. جی یہی. ارے ماشاءاللہ. سائیں امامو سجائے وٹھو, آقا جی سنت, مرحبا مرحبا. انشاءاللہ لگتا ہے کہ یہ مان گئے. مرحبا انشاءاللہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قائد صلو علی الحبیب. یہ قائد آباد جو ضلع خوشاب کے اسلامی بھائی ہیں, ٹنڈو آدم ضلع نواب شاہ کے جو اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں, سارے کے سارے نیت کریں انشاءاللہ تعالی سنتوں پر عمل کرنے کی, مسجدوں کو آباد کرنے کی, نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی. بس اب آئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی نمازوں کے, سنتوں پر عمل کرنے کے, پوری ایک مٹھی چہرے پر داڑھی کے, سر پر امامہ شریف سجانے کے, یہ پیارے پیارے تحفے لے کر اجتماع سے جائیے انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, جھوٹ کے خلاف جنگ, مسجد پر تحریک, صلو علی الحبیب. سوالہ چلا رہے ہیں بابا. ویسے خوشاب کا بھی اجتماع بہت لمبا ہے. جی بابا ماشاءاللہ. سب نے اپنے اپنے حصے کی محنتیں کی ہے بیچاروں نے. اللہ ان سب کی محنتیں قبول فرمائے, کوششیں برابر کرے, سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے. خوشاب والو آپ بھی کو مدنی قافلوں کی, آپ مدنی قافلوں میں ان سے بڑھ جاؤ, ٹنڈو آدم والوں سے یوں کر لو, دونوں کی ریس. اور جلدی جلدی خوشخبری بھیجو کہ کتنے مدنی قافلے جشن ولادت کے مہینے میں, ماہ میلاد میں سفر کرائیں گے. ڈیرہ اسماعیل خان والوں کو بھی ہم دکھائیں گے آپ کو, وہ بھی ابھی جمع ہے ہمارا, تو وہ انٹرنیٹ پر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی.
ڈیرہ اسماعیل KP خان. کے خیبر پختونخوا. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، میرا نام شاہزہ خان اتاری ہے، میں بریلی شریف سے بات کر رہا ہوں. باپا جان، میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ہمارا جو مدنی مرکز ہے بریلی شریف کا، اس میں کچھ تعمیرات کا کام چل رہا ہے. اس کا جو ملبہ ہے یہ کہ ہم اپنے گھر کے یوز میں لے سکتے ہیں یا رہنمائی فرما دیجئے ہم اسے کہاں استعمال کریں، یا ہم اسے عام جگہ پھینک سکتے ہیں کہیں پہ روڈ وغیرہ پر؟ رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت کی گلیوں سے بھی سوال بھی کیسا مدینہ مدینہ آتا ہے یار. مجھے وہ پانی والا بچہ یاد آ گیا اعلیٰ حضرت کی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اس میں یہ کہ یہ مسجد ابھی تو ہے نہیں نا، ابھی تو فیضان مدینہ کا غالباً پوچھا انہوں نے. تو جب مسجد نہیں ہے تو اس کے وہ آداب بھی نہیں ہیں. جب یہ مسجد بن جائے گی، حکم مسجد میں آ جائے گی، تب آداب شروع ہوں گے نا اس کے. اب رہا کہ ملبہ تو بکتا ہے. تو اب اگر یہ ملبہ بکتا ہے تو خود اپنے گھر میں لگانا چاہتا ہے کوئی، تو جو مارکیٹ ویلیو ہے خود خرید لے، مگر مارکیٹ ویلیو سے کم میں نہیں. زیادہ میں خریدنا چاہے تو ٹھیک ہے، اجازت ہے، نقصان نہیں دے سکتے. اور اگر اس طرح کا ملبہ ہے کہ وہ بکے گا نہیں، پھینک دیا جائے گا، تو اب یہ جو استعمال کر لے، جو لے جائے اس کا پھر حرج نہیں ہے. تو یہ دیکھ لیں کیٹیگریز اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عتیق اتاری، مکہ المکرمہ. باپا جانی، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مسجدیں تو بہت عالیشان بنائی جاتی ہیں مگر نمازی نہیں ہوتے. اس بارے میں ہماری شرعی رہنمائی فرما دیں. اگر اس مدنی انعام پر عمل کر لینا کہ روزانہ جب نماز کے لیے آئے تو ایک عیسائی بھائی کو ساتھ لے جائے، تو انشاءاللہ عز و جل نمازی بڑھتے چلے جائیں گے. اب اپنا ہی پرانا دوست ہے جو نمازی ہے اس کو ساتھ لے گئے، یہ مراد نہیں ہے. نیا خصوصاً وہ کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کنونس کر کے، انفرادی کوشش کر کے اس کو تیار کر کے نماز کے لیے لے جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. مسجدیں آباد ہو جائیں گی. پھر مسجد میں تھوڑا بیٹھے، ذکر و اذکار کرے، دل لگائے. دل نہیں لگتا، بس سلام پھیرا اور دے بھاگ، لوگ بھاگ جاتے ہیں، مسجد خالی ہو جاتی ہے. تو کوئی درس کی ترکیب ہو، درس کے بعد پھر انفرادی کوشش کی ترکیب ہو، کچھ نہ کچھ بیٹھے رہیں وہاں، مطالعہ کریں، سنتیں سیکھنے سکھانے کے حلقے جو اپنے طریقہ کار کے مطابق دعوت اسلامی کے، وہ ترکیبیں اگر بنتی رہیں تو دنیا بھر میں مسجدیں آباد کی جا سکتی ہیں. وہ اس کے لیے وقت دینا ہوگا، خالی چاہنے سے نہیں ہوگا، کرنے سے ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پپا آج کل بے اولادی کا مرض بڑھتا جا رہا ہے. شادی کو کئی سال ہو جاتے ہیں مگر اولاد نہیں ہوتی. بے اولادی کے اسباب اور علاج ارشاد فرماتے ہیں. یہ مجھے مطلب یعنی کہ یہ سنی ہوئی بات ہے کہ بھینس کا دودھ جو ہے نا، یہ بھینس کا دودھ بڑھانے کے لیے کچھ انجیکشن وغیرہ لگائے جاتے ہیں. خیر یہ تو عام طور پر پتا ہوتا ہے کہ انجیکشن لگاتے ہیں دودھ بڑھ جاتا ہے. تو اس دودھ کے پینے سے اولاد کے جرثوم میں مر جاتے ہیں، اس لیے بے اولادی کا سلسلہ بڑھ گیا ہے. یہ دیکھو سنی ہوئی بات ہے، تجربہ کار لوگ بتاتے ہیں نا اس طرح، مطلب تو ہو سکتا ہے یہ سبب ہو نہ بھی ہو، اللہ اعلم. باہر بھی جو سفر ہوتا تو ایک تعداد جو ملتی ہے جو اولاد نہیں ہوئی ہوتی. آپ کو بھی ملتے ہوں گے، مجھے بھی بکثرت ملاقات جب ہوتی ہے نا، بکثرت آتے ہیں
اولاد کا اولاد 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 بے اولاد اتنے سال ہو گئے اولاد ہی نہیں ہو رہی. حالانکہ یہ بظاہر نارمل ہوتے ہیں, صحت مند ہوتے ہیں بیچارے, اولاد نہیں ہو رہی. اس کے لیے مختلف علاج تو ہیں, اوراد بھی ہیں. مکتب اپنے تعویذات, مجلس تعویذات کے جو بستے لگتے ہیں دعوت اسلامی کے, ان سے بھی اوراد وغیرہ لیے جا سکتے ہیں. یہ اپنے 40 روحانی علاج نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ کا, اس میں 10واں نمبر یا باری او 10 بار جو کہ ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، آپ روزانہ اپنی زندگی کی تمام نیکیاں ایصال ثواب کرتے ہیں، تو کیا ہمارے پاس جو قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں وہ بار بار ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. اس میں کہ جو مفتی صاحب سے بات ہوئی اس موضوع پر، تو منع فرمایا اس سے کہ اس طرح نہیں، ایک وقت میں جس کو جتنا پڑھ کے ایصال ثواب کرنا ہے ایک ساتھ کر دیں. بار بار یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اسی کو پڑھے ہوئے کو بار بار کرتے رہیں. صلو علی الحبیب. سوال یہ ہوا ہے کہ روزانہ آپ کرتے ہیں تو کیا ہم بھی ایک دفعہ جو پڑھ لیا قرآن پاک وہ بار بار کرتے رہیں؟ میں یہ مطلب یعنی کہ کہتا ہوں کہ میرے پاس موجود نیکیوں پر ظاہر دن بھر میں باپا نیکیاں فرماتے ہی رہتے ہیں، تو ایسا تو نیکیاں تو دیکھو اب جیسے کہ کس کے پاس یعنی کہ ظاہری اب عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھا ہوں تو کیا یہ نیکی نہیں ہے جس کا ایصال ثواب ہو سکے؟ جو نیتیں کروائی میں نے تو کیا یہ نیکیاں نہیں تھی؟ نیتیں کروانا بھی نیکیاں ہیں. وہ کتنی نیتیں پورا پڑھ کے تو آتا ہوں نیت ہوگا. اعتکاف کی نیت ہو تو یہ نیکی، درود شریف فضیلت بتائی، یا جو نیتیں کروائیں درود شریف فضیلت بعد میں بتائی نیتوں کے بعد. جلوس میلاد، جلوس میلاد یہ کیا نیکی نہیں ہے؟ اس کی بھی نیت کر کے جاتا ہوں. نمازیں جو بھی مطلب اپنا آدمی پڑھتا ہے، جو بھی نیت یاد آ گئی، مسکرایا کسی کے آگے سنت سمجھ کر جبکہ اس کا محل ہو، موقع ہو، یہ بھی نیکی. سلام کا جواب، یہ سب نیکیاں ہیں. تو ایصال ثواب کے لیے کوئی مخصوص نیکیاں تھوڑی ہیں کہ انہی کا ایصال ثواب ہو. جو نیکیاں کی اس کا ایصال ثواب، فرض، واجب، سنت، نفل، کھانا پانی، مسکرانا، جبکہ ثواب کی نیت سے ہو اس کے محل پر، موقع پر، تو سب کا جو بھی ثواب ملا ایصال کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا ٹنڈو صلو علی الحبیب کہنا یہ نیکی کی دعوت ہے، اس کا بھی ثواب ہے. ماشاء اللہ. باپا ٹنڈو آدم سے میسج آیا ہے اہداف اور نیتوں کا کہ انشاءاللہ عز و جل 15 ربیع الاول کو 126 دن کا ایک درجہ اور 23 جنوری ایک ماہ کے 112 اسلامی بھائی سفر کروائیں گے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا نام محمد فراز خان ہے اور میں صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ بہت سارے لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں، بات بات پر ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. ایسے لوگوں کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی تلاش کرنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوا ذرا یہ پتہ چل جائے نا مجھے. آخر کیوں ایسوں کی آپ کو تلاش ہے کہ جن کا دل بار بار ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا آپ کے پاس کیسا ہے لوشن کہ آپ دل جوڑنے کا کام کرتے ہوں؟ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہ کہہ کے میں کیا کہوں تجھے. اس کا کیسے مطلب ہم کو پتا چلے کہ فلاں یا تو تجربہ ہو کسی کا
کہ اس کا بات پہ دل ٹوٹ جاتا ہے, نازک مزاج ہے, تو چلو پتا چلے, ورنہ اب دیکھنے میں تو اچھا خاصا ہوتا ہے آدمی, اس کا کیسے پتا چلے کہ یہ نازک مزاج ہے؟ اب پتہ چل گیا کہ یہ ہے نازک مزاج اور بات پہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے, برا لگ جاتا ہے, مثال کے طور پر تجربے سے پتہ چل گیا. اب اس کے ساتھ کیسا رہے آدمی؟ احتیاط کرتا رہے بس. ظاہر ہے کہ اس سے تو بہت بچ کے رہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچارے کا دل دکھ جائے, اور وجہ بھی ہم بنے ہوں دل دکھنے کی تو مشکل ہو جائے. کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعضوں کو بری لگتی ہیں, بعضوں کو نہیں لگتی بری, اور نارمل باتیں ہوتی ہیں اس کو بری لگ جاتی ہیں. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے, ایسا آدمی تکلیف اٹھاتا ہے. یہاں کوئی کسی سے آسانی سے سوری بولتا نہیں ہے, بولا کیوں سوری بولوں, نہیں, چھوٹے باپ کا ہونے کا ذہن کم ہوتا ہے لوگوں کا, معافی مانگنے کا بھی ذہن کم ہوتا ہے. دل توڑ کے الٹا مطلب بولتے ہیں ہم نے کیا برا کیا, صحیح تو کہا میں نے, کیا غلط کیا میں نے, اس کو یوں بولا تو, یا جھاڑا تو کیا غلط کیا, اس نے بھی تو ایسا کیا تھا. تو اس طرح مطلب بندہ جو ہے نا وہ قبول حق میں پیچھے ہی رہتا ہے, ایسے ایک تعداد ہوتی ہے. تو اب اس کی اور کوئی پہچان تو پتہ نہیں ہے, تجربے میں بعض لوگ آ جاتے ہیں بعض اوقات کہ بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں, پھر اس کا کوئی دوست بھی نہیں ہوتا, بیچارہ وہ اکیلا ہی رہتا ہے. یار لوگ اس سے کتراتے ہیں کہ یار ابھی ناراض ہو جائے گا, ذرا ہنسیں گے, کچھ خوش طبعی کی بات کریں گے تو یہ بھی منہ پھلا لے گا, تو وہ آدمی اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے, دل مضبوط ہونا چاہیے سمندر کی طرح. سمندر میں میٹھا پانی, کھاری پانی, تو پہلے کھاری بن جاتا ہے, وہ میٹھا پانی بھی آتا ہے, برسات کا پانی بھی آتا ہے, چشموں کا پانی ابل کر اس میں آ رہا ہے, تو گٹر لائن شہر کی ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر جا رہی ہوتی ہے, سب کو لے کے چلتا ہے سمندر. تو جو سمندر بن جائے نا تو وہ دین کا کام بھی اچھا کر سکتا ہے, دنیا کا کام بھی اچھا کر سکتا ہے, جھگڑے بھی نہیں ہوتے, بدگمانیاں, غیبتیں, بہت سارے گناہ ایسے لوگوں سے سرزد ہو سکتے ہیں کہ جن کا دل بہت تھوڑا ہو. دل بڑا رکھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک اور سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جانی, آپ سے عرض ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا لقب شیر خدا, اس کی وضاحت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے. والدہ ماجدہ سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا, والد نے آپ کا نام علی رکھا. حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا. تو یوں آپ مطلب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا کا لقب عنایت فرمایا ہے. یہ کرامات شیر خدا میں سے پڑھ کے آپ کو سنایا میں نے. وہ خدا کے شیر ہے, وہ مصطفیٰ کے شیر ہے, ہم سگے غوث و رضا ہے, ہم سگے اجمیر ہے, ہم سگے غوث و رضا ہے, ہم سگے اجمیر ہے. فیضان مشکل کشا جاری رہے گا, فیضان مشکل کشا جاری رہے گا, فیضان مشکل کشا جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عابد اتاری مکی مکہ مکرمہ سے عرض کر رہا ہوں، کیا کوئی بزرگ ایسے گزرے ہیں جو ایڑی اور انگوٹھے کے بل مسجد میں چلتے تھے؟ نیز اس طرح چلنے کی وجہ بھی بیان فرما دیجیے۔ باپا جان ایمان کی سلامتی کی دعا بھی ارشاد فرما دیں۔ اللہ ایمان سلامت رکھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ انگوٹھوں اور ایڑی کے بل مسجد میں چلتے تھے تاکہ مسجد میں آواز پیدا نہ ہو، اور اپنے محبین کو بھی بعض اوقات اس کی تلقین فرماتے، کیونکہ مسجد میں حدیث شریف میں منع ہے کہ اس طرح چلنا کہ دمک پیدا ہو رہی۔ بعض اوقات جماعت کے وقت بھی لوگ دوڑتے ہیں تو یہ منع ہے، مسجد میں دوڑنا نہیں چاہیے، اور مسجد میں اس طرح چلنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ پاؤں کی چاپ یعنی آواز سنی جائے۔ جب اتنی احتیاط ہے تو زبان کی کتنی احتیاط ہوگی مسجد میں؟ ہمارے ہاں تو مچھی مارکیٹ لگ جاتی ہے مسجد میں، اتنا باتیں کرتے ہیں زور زور سے، اور ابھی جیسے مدنی مذاکرہ ختم ہوگا نا یہ گونج پڑے گی باتوں کی، تو یہ مطلب مسجد ہے، مسجد میں قفل مدینہ نہیں لگائیں گے تو کہاں لگائیں گے؟ مسجد میں بس وہی بات کرنی ہے جس کا تعلق عبادت سے ہے، وہ بھی موقع کی مناسبت سے، باقی ادھر ادھر کی گپ شپ اور دنیا کی باتوں کی اجازت مسجد میں تھوڑی ہے، نہ مسجد اس کے لیے بنی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ دیکھا گیا ہے کہ دعوت اسلامی ہر شعبے میں ہر کام میں لفظ مدینہ لگاتی ہے، مثلاً جامعۃ المدینہ، دار المدینہ، لیکن لفظ مکہ کیوں نہیں کہتے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اب مکہ کہیں گے تو بولیں گے مدینہ کیوں نہیں کہتے، اب مکہ مدینہ کہیں گے تو پھر کچھ اور نکال لائیں گے، بولے منہ کیوں نہیں کہتے، عرفات کیوں نہیں کہتے۔ تو اصل کیوں نہیں کہتے اس پر تو پھر وہ دیکھو کلام بہت دور نکل جائے گا، جیسے ہم بولتے ہیں اذکر اللہ 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 اللہ، تب کوئی اٹھ کر کہہ دے اللہ اللہ کیوں بولتے ہیں، رحمان 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 یہ کیوں نہیں بولتے، یہ تو اللہ کا نام ہے۔ تو اب یوں مطلب تو بہت وسیع معاملہ ہے، بہت دور کا ہے۔ تو مدینہ کہتے ہیں کیا یہ غلط ہے؟ سوال یہ نا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ مطلب شاید کہنے کی مطلب اتنی وہ ضرورت ہے نہیں، اور ویسے بھی جس کو جس شے سے محبت ہوتی ہے وہ اس شے کا ذکر زیادہ کرتا ہے، جیسے کہ ایک بزرگوں کا قول ملتا ہے من احب شیئا اکثر من ذکرہ، یعنی جو جس شے سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بکثرت کرتا ہے۔ مدینہ مدینہ، تو میرے منہ سے نکلا ہی مدینہ مدینہ مدینہ، اور پھر کیوں نہ ہو اس پر کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی، مسئلہ تھوڑی، یعنی مدینہ مدینہ کہتے ہیں اس کا مطلب مکے کے مخالف تھوڑی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ جو امی امی کرے تو کیا ابو کا مخالف ہے؟ خالی امی امی بولتا ہے بچہ، بچہ تو امی بولتا ہے۔ اب بچہ چھوٹا ہو نا، ناز سمجھ، اس کو آپ پکڑو گے نا مما مما یوں کرتا ہے، اب یہ کیا کرے اس کا، یہ مما مما کرتا ہے، ہمارے اس کو پکڑ کے کہ ابا ابا کیوں نہیں کرتا، پپا پپا کیوں نہیں کرتا ہے۔ تو اگر وہ پپا پپا کرے تو بھی نہیں ماریں گے، مما مما کیوں نہیں کرتا ہے، تو مرضی ہے اس کی بچے کی۔ تو ماں سے کہ وہ زیادہ انس ہوتا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، سمجھے، تو ماں سے مانوس زیادہ ہوتا ہے بچہ، ماں زیادہ اس کی خدمت کرتی ہے۔ ابا تو گھر سے نکل جاتے ہیں